السلام علیکم سامعین، 17 رمضان المبارک اور 28 مارچ ہے۔ عنوان ہے اللہ کی مدد۔ اس عنوان سے جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور کی مسجد میں مولانا سید اظہر مدنی کا خطاب ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں کبھی شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ ان کے بعد ان کے فرزند ارجمند لخت جگر حضرت مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آج اس جگہ پر مظاہر العلوم سہارنپور کے سابق ناظم اعلیٰ حضرت مولانا محمد سلمان مظاہری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت مولانا سید محمد عثمان دامت برکاتہم اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ یہ خانقاہ خلیلیہ ہے اور اس وقت جو معتکفین ہیں وہ مظاہر العلوم کی دار جدید کی اسی مسجد میں سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ بتا دیں اس مسجد میں ماہ مبارک میں 3 کلام پاک پورے ہوتے ہیں۔ 10 دن میں پہلا کلام پاک مکمل ہونے پر یہ مولانا اظہر مدنی کا خطاب ہوا ہے۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ محترم حضرات علماء کرام اور اس عظیم الشان نورانی محفل میں موجود ہمارے معزز بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج کی یہ رات اور یہ مبارک ساعتیں ہم سب کے لیے ہر لمحہ مبارکباد پیش کرتی ہیں کہ آپ حضرات نے مکمل قرآن کریم تراویح میں سنا اور آج اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کریم مکمل ہو گیا۔ اس کی دعا کی یہ مجلس اور جس میں کچھ دیر کچھ لمحہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم سب کے لیے وہ چیزیں جو ہماری نجات، ہماری کامیابی اور آج کے اس بگڑتے ہوئے حالات میں جہاں دنیا کے ہر کونے میں جہاں بھی مسلمان آباد ہے، پریشان ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے، اللہ کی نصرت اور اس کی مدد کے لیے بےتاب ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے اللہ کو منانے کی اور اس کو راضی کرنے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے، یہ چند باتیں آپ کے سامنے اس وقت بیان کی جائے گی۔ میرے بھائی، اللہ کا بے پناہ انعام ہے، بے پناہ فضل و کرم ہے کہ
اللہ نے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی بغیر مانگے دولت عطا فرمائی. سوچنا اور سمجھنا ہم سب کو یہ ہے، سیکھنا ہے، تعلیم حاصل کرنا ہے کہ ہماری زندگی کے رات اور دن، سال، مہینہ، یہاں تک کہ ہماری زندگی کے آخری لمحات آ جاتے ہیں، ہم نہ ایمان کو پہچان پاتے ہیں، نہ اسلام کو پہچان پاتے ہیں، اور زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ اور عبد الرحمن نام رکھ لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے ٹھیکیدار بن گئے. یہ سوچ، یہ فکر کیا ہمیں اللہ کی رحمت تک پہنچا سکتی ہے، یا انہی طرح کے حالات میں جو آج دنیا کے حالات ہیں، اس حالات کے دلدل میں ہمیں اور پھنسا سکتی ہے؟ یہ سوچ اور یہ فکر کرنا ہے. ہمیں سب سے پہلے اپنی ذات کو یہ سمجھانا ہے کہ جس ایمان کے دعوے دار ہیں ہم، جس اسلام اور مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، وہ ہے کیا چیز، اس کے تقاضے کیا ہیں. ان تقاضوں کو سمجھنا آج وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث بیان فرماتے کہ ہم مسجد میں موجود ہیں، صحابہ کرام کا ایک مجمع ہے، اللہ کے نبی تشریف فرمائے. مسجد کے اندر ایک صاحب داخل ہوئے، لوگ بیٹھے ہوئے، اور وہ صاحب مسجد میں سے آئے اور تمام صحابہ کرام کو ہٹاتے ہوئے، پھرانتے ہوئے، مجمع کو چیرتے ہوئے آ رہے ہیں. حضرات صحابہ کرام کی یہ مجال نہیں تھی، جو جہاں ہوتا تھا وہی بیٹھ جاتا تھا، لیکن وہ نامتے ہوئے آ رہے. ہر صحابی ان کو دیکھ رہے ہیں، حضرت عمر فاروق دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا نیک بندہ ہے کون یہ. اگر مسافر ہے تو اس کے بال پر، اس کے کپڑے پر گرد و غبار کے اثرات کیوں رہیں گے؟ آج کے زمانے میں ایئر کنڈیشن کا سفر نہیں تھا، وہ تو اونٹ یا خچر پر یا گھوڑے پر آ رہا ہے، کچی سڑکیں ہیں، مسافر دور سے پہچانا جاتا تھا کہ یہ مسافر ہے، اس کے بال اور اس کے کپڑے پر گرد و غبار ہٹی ہوئی ہے. لیکن وہ صاحب تو ایسا سفید کپڑا پہنے ہوئے ہیں کہ نہ بال پر، نہ بدن پر، نہ کپڑے پر کوئی گرد و غبار نہیں ہے، سفر کا کوئی اثر نہیں ہے. صحابہ کرام حیران ہیں، ایک دوسرے کو دیکھیں، اللہ کی یہ ہے کون یہ آدمی؟ مسافر نہیں ہے، کہیں مہمان بنا ہے. تو مدینے کے لوگ یہاں موجود ہیں، اگر کسی کے گھر میں مہمان ہے تو وہ پہچان لے کہ یہ میرا مہمان ہے. کوئی نہیں پہچان رہا ہے. وہ نانگتے نانگتے آئے اور اللہ کے نبی کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر کے اللہ کے نبی کے ران پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ گئے. عجیب بات ہے، صحابہ کرام تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اس کو. اللہ کے نبی کا روب اتنا تھا کہ حضرات صحابہ کرام اس کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے.
وہ صاحب آئے, اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے گھٹنے سے گھٹنا ملایا اور رانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے. اللہ کے نبی انتہائی متانت کے ساتھ بیٹھے ہوئے, کوئی منع نہیں ہے. اب یہاں سے سوال شروع کر دیا. ان صاحب نے سوال کیا سب سے پہلا, یا محمد اخبرنی عن الاسلام, پہلا سوال کیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہم کو یہ بتلائیے کہ اسلام ہے کیا چیز. ہم مسلمان ہیں, اسلام کے دعوے دار ہیں, یہ بتلاؤ اسلام ہے کس چیز کا نام. اللہ کے نبی نے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا. وہ جواب وہ سننا ہے. فرمایا کہ اسلام کا سوال کرتے ہو, اسلام کا مطلب یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. 5 چیزیں فرمائی. فرمایا اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے نبی پر ایمان رکھنا, اللہ کی وحدانیت پر ایمان اور اس کی گواہی دینا, رسول اللہ کی رسالت پر گواہی دینا, ایک چیز. پھر فرمایا کہ اللہ نے جو نمازیں فرض کیا ہے ان نمازوں کو, 5 وقتہ نمازوں کو ادا کرنا. اگر وہ نمازوں میں کوتاہی کرتا ہے اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. اس کا اسلام کا کرنے کا دعویٰ, مسلمان ہونے کا دعویٰ سچا نہیں ہے, جھوٹا ہے, کہیں جرجر ہے, کہیں غلطی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس اسلام کی پہچان اللہ اور اس کے نبی نے نمازوں کو قائم کرنا بتلایا تھا, اس نے اس فرض نمازوں کو چھوڑ دیا. اب تو کہتا رہے کہ میں مسلمان ہوں, اللہ اور اس کے دربار میں تو مسلمان ہے نہیں ہے, تیرا فیصلہ تیری نمازیں کرے گی. پھر فرمایا رمضان کا مہینہ آئے, روزہ رکھنا, یہ اسلام کی پہچان اور علامت ہے. جو آدمی روزہ نہیں رکھتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے لکیر کھینچ دیا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں. اسلام کا دعوے دار ہے تو اللہ نے رمضان کے مہینے میں روزوں کو فرض کیا ہے. تو اگر اس کے اندر تساہلی کرتا ہے, جمعہ روزہ رکھ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو خرید لیا, تو یاد رکھ تیرا یہ دعویٰ اور یہ سوچ غلط ہے, غلط ہے. خود دھوکہ دے رہا ہے. کس کو دھوکہ؟ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے, نہ رسول اللہ کو دے سکتا. تو دھوکہ دے رہا ہے, اپنی ذات کو دھوکہ دے رہا ہے. اس لیے اسلام کی پہچان ہے رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ رکھنا. پھر فرمایا دیکھ, اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اگر تجھے صاحب استطاعت بنایا ہے, تیرے اوپر زکات اگر فرض کیا ہے, تو سال پورا ہو جائے اپنے مال کی زکات نکال. اگر نہیں نکالتا تو یاد رکھ تو نے اسلام کی علامات میں سے ایک علامت کو زمین و خاک میں ملا دیا. اب تو دعویٰ کرتا ہے, کرتا رہے, تیرے دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس لیے کہ تو نے پہچان اور علامت کو ختم کر دیا. پھر 5ویں چیز فرمائی
وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اسلام کا مطلب یہ ہے اللہ نے اگر تجھے طاقت دیا ہے تو حج بیت اللہ کر. اللہ نے زندگی میں ایک مرتبہ کم سے کم تجھ پر حج فرض کیا ہے، اس فرض کو نبھا، اس فرض کو ادا کر. یہ ہے اسلام. اگر ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہے تو پھر تو دعویٰ کر رہا ہے مسلمان ہونے کا، تیرے اسلام کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے. پھر یہ 5 چیزیں بیان کی. وہ صاحب جو آئے تھے سوال کرنے والے وہ کہتے ہیں صدقتا. عجیب بات ہے، صحابہ کرام حیران ہے کہ اللہ کا بندہ سوال بھی کر رہا ہے اور پھر یوں بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا ہے. سوال کرنے والے کو تو جواب معلوم نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے صدقتا. صحابہ کرام حضرت عمر فاروق فرماتے فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. ہمیں تو تعجب اور حیرانی ہو رہی تھی کہ یہ سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے. آگے سوال کیا، فرمایا یا محمد اخبرنی عن الایمان. اچھا جی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اسلام کے بارے میں تو جواب دے دیا، یہ بتلاؤ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اسلام اور ایمان میں فرق ہے. اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اعمال، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور ایمان کا تعلق عقائد سے، دل کے مان سے. فرمایا اے محمد یہ بتلاؤ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے پھر جواب دیا، فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. فرمایا ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنا کہ وہ اللہ ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے. وہ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہر چیز کا مالک اور قادر اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے. ایک چیز فرمایا ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ملائکہ پر، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھے. اللہ کی مخلوق ہے، نور سے پیدا ہوئی ہے، اللہ کے حکموں پر اپنی ساری زندگی قربان کرنے والی مخلوق وہ فرشتے ہیں. کتنے ہم نہیں جانتے. قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اللہ کے اس لشکر کی تعداد تو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. ہاں اتنا معلوم ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے اوپر 4 فرشتے متعین کر دیے. 2 دن کے ہیں، 2 رات کے ہیں، جو اس کے سارے اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں. 4 تو یہ ہو گئے. پھر قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے اوپر فرشتے متعین کیے ہیں، جو فرشتے اس کے کان کی، ناک کی، پاؤں کی، ہاتھوں کی، سب کی حفاظت کرتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. آنکھوں میں تنکا نہ چلا جائے، کان میں کیڑے مکوڑے نہ چلے جائیں، آنکھوں میں نہ چلی جائے، ہاتھ پاؤں کہیں لڑکھڑا کر کے گر نہ جائے. یہ کون حفاظت کر رہا ہے؟ میرے کان میں تو کوئی دروازہ نہیں ہے، میری ناک کے سوراخ میں تو کوئی دروازہ نہیں ہے. میں چلتا چلتا ٹھوکر کھا کر کے میں لڑک کر کے گر جاؤں، کون ہے میری حفاظت کرنے والا؟ اللہ کے حکم سے اللہ کی یہ فوج ہماری حفاظت کے لیے لگی ہوئی ہے. قرآن کہہ رہا ہے. کتنے بعد مفسرین نے فرمایا
کہ ہر انسان کے ساتھ 20 فرشتے اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں جو 24 گھنٹہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور جب اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے, لڑکھڑا کر کے گر جائے, حادثے کا شکار ہو جائے, تو اللہ ان فرشتوں کی حفاظت کو ہٹا لیتے ہیں, انسان حادثے کا شکار ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ کے ان فرشتوں کی تعداد کتنی ہے ہم نہیں جانتے, کسی نبی نے اس کی تشریح نہیں کیا ہے. ہاں, جو اللہ اور اس کے نبی نے بتلا دیا وہ جانتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جہنم کو گھسیٹ کر کے لایا جائے گا. جہنم کتنی بڑی ہے, فرمایا اس جہنم کے چاروں طرف 70,000 لگام ہوگی, 70,000 رسیاں ہوں گی, اور ہر رسی کو کھینچنے والے 70,000 فرشتے ہوں گے. کتنی تعداد ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کے قبلہ بیت اللہ کے بالکل سیدھے پہلے آسمان پر فرشتوں کا قبلہ ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے. بالکل سیدھے کہ اگر اوپر سے پتھر گرایا جائے تو کعبۃ اللہ کی چھت پر آ کر کے گرے گا. اور فرماتے کہ روز آنا 70,000 فرشتے اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں, اور جس نے ایک مرتبہ طواف کر لیا قیامت تک اس کی باری نہیں آتی. کتنی تعداد ہے فرشتوں کی. ہم تو ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے تمام فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں, نہ کوئی بیٹی ہے نہ کوئی اولاد ہے, کچھ نہیں. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے فرشتے اللہ کے لشکر, اللہ کی فوج ہے, اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کے حکم کے مطابق اس کا عمل اور اس کے احکام کو بجا لاتے ہیں. پھر فرمایا وہ کتبی, اے لوگوں ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان اور یقین رکھنا کہ اللہ نے جتنی آسمانی کتابیں توریت, زبور, انجیل اور قرآن اور صحف ابراہیم جتنے اترے ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں یا جنہیں ہم نہیں جانتے, اور اللہ سب پر حق ہے. اور کلام اللہ ان تمام آسمانی کتابوں کا سردار ہے. یہ ایمان اور یقین رکھنا ہمارے ایمان کے حفاظت کے لیے, ہمارے دن اور رات کے اعمال کے لیے توریت, زبور اور انجیل نہیں ہے. ہماری شریعت کے راز اگر ہے تو وہ قرآن کریم کے اندر ہے جو ہماری نجات کے لیے کافی ہے, ہماری نجات کا ذریعہ ہے, ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے. ہمارے ہر برے حالات میں ساتھ دینے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ کتاب اللہ ہے. اللہ نے یہ کلام جو اس کی ذات سے نکلا ہوا ہے, اس کلام کو قرآن کی شکل میں ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے. اگر ہم سوچیں اپنے مائنڈ سے کہ اللہ کا کلام جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور ہم اپنی گندی زبان سے اس کو پڑھ رہے, ذرا سوچ کر کے دیکھیے کہ وہ کلام اللہ اور ہماری گندی زبانیں, ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو اپنی زبان سے پڑھ لیں. لیکن اللہ کی مہربانی ہے, رسول اللہ کی ذات کی برکات ہے کہ ہمارا ہر بچہ, بچی, جوان, بوڑھا, مرد, عورت اللہ کے کلام کو بے ساختہ پڑھتا چلا جاتا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام کی شان دیکھیے. ایک حدیث ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام. کہ اللہ تعالی نے سورہ طٰہٰ و یاسین کو, تو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو اپنی زبان سے پڑھا جیسا کہ اس کی شان ہے. اور کب پڑھا؟ جب نہ آسمان تھا, نہ زمین تھی,
نہ دھرتی تھا نہ آکاش، کچھ نہیں، 1000 سال پہلے پڑھا۔ کون سن رہا ہے؟ سوائے فرشتوں کے کوئی سننے والا نہیں۔ سما دیکھیے کیا ہوگا۔ اللہ اگر اچھا قاری اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو ہمارے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پڑھ کون رہا ہے؟ اللہ پڑھ رہے ہیں، اور سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں۔ جب پڑھ چکے، فارغ ہو گئے، تو فرشتے بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے۔ انہوں نے 3 جملہ اپنی زبان سے نکالا، اور وہ 3 جملہ آج ہمارے اور آپ کے درمیان ہے۔ وہ سوچئے اور سمجھئے، فرشتے بے قرار ہو کے کہنے لگے، طوبا طوبا لامت تنزل ھذا علیہا، کتنے خوش نصیب امت ہوگی جس پر اللہ اپنا یہ کلام اتارے گا۔ کتنی خوش نصیب امت ہوگی۔ آج اللہ نے یہ فیضان، یہ انعام امت موسوی کو نہیں دیا، حضرت عیسیٰ کو کی امت کو نہیں دیا، حضرت ابراہیم کی امت کو نہیں دیا، جو خلیل اللہ ہے، جو کلیم اللہ ہے، جو روح اللہ ہے، کسی کو نہیں دیا۔ اگر دیا تو حبیب اللہ نے اپنی امت کو دیا ہے، حبیب اللہ کی امت کو یہ انعام ملا ہے کہ ہمارا بچہ مرد اور عورت اللہ کے کلام کو بے ساختہ پڑھتی ہے اور اللہ کے کلام کو محفوظ کر لیتی ہے۔ یہ خوش نصیبی ہمیں اور آپ کو عطا ہوئی۔ پھر دوسرا جملہ فرمایا، وَطُوبَى لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ هَذَا، کتنی خوش نصیب زبان ہوگی جس زبان سے اللہ کا یہ کلام ادا ہوگا۔ کتنے خوش نصیب فرشتے کہہ رہے ہیں۔ وہ خوش نصیبی اللہ کے نبی کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو عطا ہوئی ہے کہ ہم اس زبان سے جھوٹ بھی بولتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، لیکن کلام اللہ پھر بھی جاری ہوتا ہے۔ اللہ کے کلام کو ہم تھر تھر پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے کلام کا اعجاز ہے۔ پھر فرمایا آخری، فرمایا وَطُوبَى لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَذَا، کتنے خوش نصیب دل اور سینے ہوں گے جس سینے میں اللہ کا یہ کلام رکھا ہوگا۔ اللہ کا یہ کلام ہمارے بچوں اور بچیوں کے سینے میں رکھا ہوا ہے۔ حافظ جی نے پڑھا، حافظ صاحب نے پڑھا، آپ نے سنا، پھر پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پورے 6666 آیتوں کو آپ کے سامنے سنا کر کے رکھ دیا اور چیلنج کر دیا دنیا کے لوگوں کو، اے لوگوں، تم دشمن قرآن ہو، دشمن اسلام ہو، جلا دو سارے قرآن کو، جلا دو ساری لائبریریوں سے۔ میرے سینے میں قرآن موجود ہے، ایک حرف اور ایک آیت میں کوئی فرق آنے والا نہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لا کر کے اپنے رشتے کو جوڑ دو اس قرآن سے، اور جو قرآن سے جڑ جائے گا، جو قوم جڑ جائے گی، وہ کبھی برباد نہیں ہو سکتی، کبھی رسوا نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا وَرُسُلِهِ، سوال کرنے والے، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان رکھو۔ اللہ کے کتنے رسول ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں یا جنہیں نہیں جانتے، جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے وہ بھی، جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اے اللہ، ہم تمام انبیاء کرام، تمام رسولوں پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، اور سب سے زیادہ یقین اور ایمان اور جن کی اتباع ہمارے اوپر فرض ہے وہ رسول اللہ کے ذات گرامی ہے۔ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ آخرت کا دن بڑا کٹھن دن ہے، بڑا مشکل دن ہے۔ اس آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، ہم نے کہا، آپ نے سن لیا، صبح سے شام تک سنتے ہیں، قیامت 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 آئے گی، آخر۔ میرے بھائیوں، بڑی خطرناک دن ہوگا۔
اس کی خطرناکی کا نقشہ قرآن کھینچ رہا ہے. ذرا سوچ کر کے دیکھیے. قرآن کہہ رہا ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا. جانتے ہو وہ قیامت، وہ آخرت کا دن کیسا ہوگا؟ ارے دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گی مارے گھبراہٹ کے. یہ نقشہ کھینچ رہا ہے. اگر اس وقت کوئی دودھ پلانے والی عورت اپنے بچوں کو ہوگی تو مارے گھبراہٹ کے چھوڑ دے گی ایک طرف. پھر فرمایا کہ اس وقت اگر کوئی حاملہ ہوگی تو وہ اپنے پیٹ میں حمل کو ضائع کر دے گی، ساقط کر دے گی، چن دے گی مارے گھبراہٹ کے. ایسے خطرناک حالات ہوں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ. قرآن کہتا ہے اس آخرت کے دن کو کہ تم لوگوں کو دیکھو گے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ نشے میں ہیں، کبھی ادھر بھڑک رہے، کبھی ادھر لڑک رہے، کبھی پاؤں ایک جگہ. کیوں؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نشہ نہیں کیا ہے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ. نشہ نہیں کیا انہوں نے، مارے گھبراہٹ کے قرار نہیں ہے، پاؤں نہیں ٹک رہا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے نشے کے اندر ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں. یہ قیامت کا منظر ہوگا. میرے بھائیوں، مجھے ایک حدیث یاد آئی. اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات میں سے لاڈلی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. بے پناہ محبت کرتی. اللہ کے نبی بھی بے پناہ محبت کرنے والے. اللہ کے نبی کے رات اور دن سفر و حضر کی سب سے زیادہ حدیثیں پیش کرنے والی حضرت عائشہ ہے. حضرت عائشہ تمام عورتوں میں سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی بھی تشریف فرما تھے. راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، محبت کی باتیں ہو رہی ہیں. اچانک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، خوب روئی. ذرا سوچ کے دیکھیے، حضرت عائشہ رو رہی. اللہ کے نبی جو حضرت عائشہ پر بے پناہ قربان، بے پناہ محبت کرنے والے، جب حضرت عائشہ کے آنکھوں میں آنسو دیکھا تو کلیجہ رونے لگا ہوگا. فرمایا ما یبکی عائشہ، کیوں روتی ہو عائشہ؟ تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ غور سے سمجھیے. فرمایا اللہ کے نبی، آپ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں. میرے دل کی چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے آپ بے قرار ہو جاتے ہیں. اے اللہ کے نبی، قیامت کے دن کیا اسی طریقے سے آپ میری دیکھ ریکھ کریں گے؟ کیا قیامت کے دن آپ بھی اسی طرح میرا ساتھ دیں گے؟ ذرا غور کیجیے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ہم اور آپ ہوتے تو حقیقت کو چھپاتے، ارے تیرے لیے قربان ہو جاؤں گا. نہیں، حقیقت کو ظاہر کیا. اے عائشہ، تمہارا ساتھ دوں گا لیکن 3 جگہ میں کوئی کسی کی سفارش نہیں کروں گا. یاد رکھیے 3 جگہ میرے ساتھ بھی آنی ہے، آپ کے ساتھ بھی آنی ہے. ہم تو سوچتے ہیں تو کلیجہ ہل جاتا ہے. جس انسان کے دل میں، اس سینے میں مٹی کا دل ہوگا، وہ آج ہی اپنے حالات اور زندگی کو بدلے گا. میرے نبی نے کہہ کیا دیا ہے؟ کہا اے عائشہ، میں تمہاری ہر ادا پر قربان، تمہاری ہر چاہت کو پورا کرنے کے لیے تیار. میری اور تمہاری محبت کی داستانیں زمین اور عرش کے اندر ہے، اللہ کے عرش پر بھی ہے. لیکن یاد رکھو، میں 3 جگہ ایسی آئیں گی، وہاں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، میں بھی تمہارا ساتھ نہیں دوں گا. حضرت عائشہ سنبھل کے بیٹھ گئی کہ اللہ کے نبی وہ 3 جگہ ہیں کون سی؟
याद रखिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे पहली जगह जब सारा मजमा खड़ा होगा, अल्लाह का दरबार लगा होगा और हर आदमी इंतजार कर रहा होगा कि वो वर्का, वो टिकट, वो नामा अमाल उड़ करके किसी के दाहिने हाथ में आएगा, किसी के बाएं हाथ में आएगा। जब तक नामा अमाल, वो वर्का, वो सर्टिफिकेट जब तक के इंसानों को मिल नहीं जाएगा, कोई किसी की सिफारिश नहीं करेगा। वलम यज़कुर अहदन अहदन, कोई किसी को याद नहीं करेगा। हाँ, वो लेके आओ, फिर अगली सिफारिश करूंगा मैं। कुरान कह रहा है वो बहुत ही होलनाकी का वक्त होगा, हर आदमी परेशान होगा कि क्या फैसला मेरे बारे में अल्लाह का होगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, व अम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनिही फयकूलु हाउ मुक़रऊ किताबिया इन्नी दनन्तु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया फहुवा फी ईशतिन रादिया। जिसको दाहिने हाथ में वर्का मिलेगा वो मारे खुशी के उछलता होगा, अरे भाई देखो तो क्या लिखा है इसके अंदर, उसे मालूम है क्या लिखा है, लेकिन वो लोगों को कहता फिरेगा, पढ़वाता फिरेगा, खुशी के मारे बेकरार हो जाएगा। और जिसके हाथ में, बाएं हाथ में मिल गया, उस दिन उसके लिए सिवाय टोटे और खसारे के कुछ नहीं होगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वह मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही फयकूल या लैतनी लम ऊता किताबिया वलम अद्री मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल कादिया। काश के न मिलता होता। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तक नहीं मिल जाएगा, अल्लाह का फैसला नहीं हो जाए, ए आयशा कोई किसी की सिफारिश नहीं करेगा, कोई किसी को याद नहीं करेगा। एक मकाम। दूसरे मकाम फरमाया कि ए आयशा, मैं क्या कोई भी दुनिया की ताकत, कोई नबी और रसूल किसी की सिफारिश करने का हकदार नहीं होगा, कोई किसी को याद नहीं करेगा जब तक कि तुम्हारे आमाल तोले न जाएंगे और तोल करके तुम्हारे आमाल का वजन भारी नहीं हो जाएगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा। हाँ, आमाल होंगे, वजन किया जाएगा, उस वजन में तुम्हारे आमाल भारी हो जाएंगे तो कुरान कह रहा है कि नजात ही नजात हो जाएगी, अगला मरहला इसके लिए आसान हो जाएगा। दो मकाम। फिर तीसरा मकाम पर अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा पुल सिरात पर जब चलेंगे, जब तक के पुल सिरात पार करके तुम नहीं आ जाओगी, कोई किसी को याद ना करेगा, कोई किसी की सिफारिश नहीं करेगा, न मैं करूंगा न कोई और करेगा। ये तीन मकाम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस आखिरत के दिन पर ईमान और यकीन रखना। फिर फरमाया आगे कि अल्लाह के फैसले पर जो तकदीर में तुम्हारे लिख दिया है, उस तकदीर पर राजी हो जाना, यह है ईमानदार आदमी की अलामत। क्या अल्लाह ने मेरे लिए तकदीर में ये लिख दिया है, मैं उस पर राजी हूं, जो मेरी किस्मत में लिख दिया मैं उस पर राजी हूं, और जो इस पर राजी हो जाएगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, वर्दा बिमा कसबल्लाहु लक तकुन अगनन नास, तुम लोगों में सबसे बड़े मालदार बन जाओगे अगर तुम अल्लाह की मर्जी पर राजी हो जाओगे, अपनी किस्मत पर राजी हो जाओगे। तो फिर फरमाया, जब ये कह के खत्म किया तो वो साहब कहते हैं, सदकता, ए नबी आपने सच कहा। लो भाई, फिर तस्दीक कर रहे हैं। सहाबा किराम हैरान हैं। फिर तीसरा सवाल किया, फरमाया, अये मोहम्मद फअखबिरनी अनिल एहसान, ए मोहम्मद अच्छा ये तो बताओ एहसान किसको कहते हैं। मैं समेट रहा हूं, जल्दी कर रहा हूं कि एहसान किसको कहते हैं। अल्लाह के नबी, हम तो और आप यही समझते हैं एहसान का मतलब कि कोई
پریشان حال تھا، ہم نے اس کی مدد کر دی، یہی احسان ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی سے انہوں نے سوال کیا، اور سوال کا جواب میں کیا فرمایا کہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اے سوال کرنے والے، احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو جیسے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ کر سکو تو تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ملکہ، یہ چیز، یہ تمام تصوف میں، قرآن و حدیث کی آیات میں رسول اللہ کی 23 سالہ زندگی کی محنت کا خلاصہ ہے کہ اے لوگوں، تم اپنے معبود حقیقی کی عبادت اس طریقے سے کرو کہ اللہ تمہیں 24 گھنٹہ دیکھ رہا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی، دن کے اجالے میں بھی، صحرا میں بھی، اور 7 کوٹریوں میں بھی۔ اگر دیکھنے والی کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہے۔ پھر کہا صدقتا، اے محمد آپ نے سچ کہا۔ اچھا، پھر چوتھا سوال کیا، فرمایا یا محمد اخبرنی عن الساعہ، اے محمد اچھا یہ بتلا دو کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ تو بڑا عجیب سوال ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، سائل سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ جتنا سائل جانتا ہے سوال کرنے والا، اتنا ہی میں بھی جانتا ہوں اس کے علاوہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس قیامت کا علم نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں جانتے۔ اچھا جی چلو ٹھیک ہے، اچھا یہ بتلاؤ عن اماراتھا، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ ہاں یہ بتا سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے بہت ساری نشانیاں بتلائی ہیں، ان میں اس موقع پر 2-3 بتلائی، 3 بلکہ 2 ہی بتلائی۔ کیا فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانی ہے ان تلد الامۃ ربتہا، جب ایسے حالات آ جائیں کہ باندیاں اپنے مولا کو جننے لگے۔ نہیں سمجھے؟ کیونکہ باندی نہیں ہے، مولا بھی نہیں ہے، غلام بھی نہیں ہے، باندیاں۔ کیا مطلب؟ محدثین کہتے ہیں کہ مولا، باندیاں اپنے مولا کو جننے لگے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کی شکل یہ ہے کہ نوجوان بیٹا اپنی ماں اور باپ پر حکومت کرنے لگے۔ کیا ہے؟ قیامت کی نشانی سے کہ جوان بیٹا بیوی کے کہنے میں آ کر یا اپنی فائننس کی مضبوط اور اس کی طاقت کو دیکھتے ہوئے اپنے کروڑ پتی اور ارب پتی کے نشے میں آ کر کے اپنے بوڑھے ماں اور باپ کی بھاوناؤں کے ساتھ کھیلنے لگے، ان کو گھر کا لاوارث انسان بنا دے، ان کو ان کی بھاوناؤں کا قتل کرے، ان کے جذبات کو پاؤں کے تلے رون دے۔ اب سمجھ لو کہ قیامت کی نشانی آ گئی ہے، قیامت قریب آ گئی ہے۔ دنیا کی دھرتی پر تجھ سے زیادہ بدنصیب انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ماں باپ کا نافرمان ہے، تو نے ماں باپ کو چھوڑ دیا جوان بیوی کے کہنے میں آ کر کے، تم بوڑھے ماں باپ پر جا کر کے برس پڑا، تو نے غصہ اور گرمی ان کے ساتھ کیا ہے۔ تو یاد رکھ، تو اپنے اس فائننس کی طاقت پر اترانا مت، تو اللہ اور اس کے نبی کے درمیان ان کی نظروں میں سب سے بدنصیب انسان ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ خدا کی قسم جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، داخل ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے کہتا ہوں، ماں باپ کی نافرمانی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ پوچھو علماء سے، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ پاپ نہیں ہے، ماں باپ ہے۔ یہ قیامت کی نشانی میں سے اللہ کے غصے کو، جلال کو
आसमान की चोटी पर पहुंचाने वाला गुनाह जहां और बहुत सारे हैं, वहां मां बाप की नाफरमानी करना भी है। इसलिए मेरे भाई, अपने हालात को बदलना। फिर फरमाया दूसरी निशानी, वअन तरल हुफातल उरातल आलत रिआशाई यततावलून फिल बुनियान। ऐ लोगों, कयामत की निशानियों में से ये भी है कि तुम देखोगे जो कल झोपड़ी में रहने वाले थे, रक्षा कूलर थे और ठेला चलाने वाले थे, जिनकी कोई हैसियत समाज में नहीं थी, आज वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के मालिक हो गए। अब समझ लो कि कयामत करीब आ गई। क्या है? हालात बदल गए। जिसके पास कल कुछ नहीं था, आज अरबपति और करोड़पति हुआ बैठा हुआ है। क्या, कहां से आ गया पैसा? उसने नशे का कारोबार किया, रातों रात अमीर बन गया। उसने हराम का कारोबार किया, रातों रात अमीर बन गया। इसका मतलब यह है कि तूने कयामत को दावत दे दिया है। अल्लाह के इस निजाम को की धज्जियां उधर जाए, आसमान और जमीन खत्म हो जाए, तूने अल्लाह के गुस्से को बिल्कुल आसमान की चोटी पर पहुंचा दिया है। का सदकता, ये कहा। अब सवालात खत्म हो गए। वो साहब वहां से उठे और फिर फलांगते हुए कमरे से, मस्जिद से बाहर निकल गए। हजरत उमर फारूक कहते हैं, कुछ सहाबे किराम उठ करके बाहर गए कि देखे हैं कौन आदमी है, इतना बेतकल्लुफी से बेहतरीन सवाल करने वाला है कौन। वो मस्जिद के दरवाजे से बाहर गए, कुछ सहाबे किराम पीछे पीछे गए। वो तब पता ही नहीं चला कहां गए, जमीन निकल गई कि आसमान ने उठा लिया, कुछ पता नहीं चला। मामला खत्म हो गया। हर आदमी हैरान, शशदर, सहाबे किराम बिल्कुल पर कौन आदमी है, अल्लाह मियां कौन था कौन। सब मामला खत्म हो गया। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी ने थोड़ी देर के बाद फरमाया, या उमर, आए उमर, जानते हो कौन था यह सवाल करने वाला? अल्लाह व रसूलहु आलम। हम तो हैरान और परेशान है, अल्लाह और उसका रसूल ही जानता है, हम नहीं जानते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ उमर, इन्नहु जिब्राईल अताकुम लियुअल्लिमकुम दीनकुम। ऐ उमर, ये जिब्रील अमीन थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए दुनिया में आए थे। इसको हदीस जिब्राईल कहा जाता है। यह मुस्लिम शरीफ की पहली रिवायत है जो मैंने आपके सामने बयान किया है। यह हदीस जिब्राईल है, हजरत जिब्रील अमीन जो तमाम फरिश्तों के सरदार हैं और आए हैं कहां? तमाम नबियों के सरदार के दरबार में उम्मत मोहम्मदिया को दीन सिखाने के लिए, इस्लाम सिखाने के लिए, कामयाबी के रास्तों से हमकिनार करने के लिए कि ऐ लोगों, इस दीन के रास्ते पर, इस ईमान के रास्ते पर चलोगे तो कामयाबी तुम्हारा कदम आज भी चूमेगी, क्योंकि कुरान भी वही है, रसूलुल्लाह की जात और सिफात भी वही है, और उन्हीं रास्तों पर चलोगे तो कामयाबी होगी। इसलिए मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने शुरू में एक आयत पढ़ी थी। आज हालात दुनिया के बदल चुके हैं। इस्लाम और मुसलमान दुश्मन ताकतें हमारे और आपके गर्दनों पर नंगी तलवार लिए हुए खड़ी हुई है। दुनिया के बड़े से बड़े दिमाग हमारी और आपकी बर्बादी के अफसाने तैयार कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, मेरे नबी की तालीमात में, मेरे अल्लाह के कलाम में वो ताकत है कि जो दुनिया के बड़े से बड़े बम और एटम बम में ताकत नहीं है। मेरा मानना ये है कि इस कलाम इलाही में वो ताकत देगी कि सारे मक्का की दुश्मन सुमैया, बिलाल और खब्बाब और सहाबा किराम को तबाह बर्बाद करने पर तुले हुए हैं,
لیکن کلام الہی رسول اللہ کی ذات کی طاقت کے آگے وہ برباد ہو گئے اس کے دشمن، اور سمیہ اور بلال قیامت کی صبح کے تک کے لیے زندہ جاوید بن گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں صرف آپ سے قرآن کا پیغام دے کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے دل کو چھوٹا مت کرو، اپنے دلوں میں بزدلی مت پیدا کرو۔ حالات کا مقابلہ کرنا ہے تو صرف ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، ان راستوں کو سمجھ لیجیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ مسلمانوں کی قومی اور فلاحی، قومی اور اجتماعی فلاح صرف دو چیزوں میں رکھی ہوئی ہے، کوئی بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، صرف دو چیزیں۔ آج بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو، حضرت ابو بکر کی طرح، حضرت عمر فاروق کی طرح، صحابہ کرام کی طرح اگر کامیابی کا نقشہ دیکھنا چاہتے ہو اور اس زمانے کے سپر پاور طاقت قیصر و کسریٰ کو تباہ و برباد ہونا پھر دوبارہ دیکھنا چاہتے ہو تو ان دو چیزوں کو اپنی دامن اور اپنی زندگی سے مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ پہلی چیز قرآن کہہ رہا ہے تقویٰ، اللہ کا ڈر اور خوف، یہ اپنے دل میں پیدا کرو، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ ان دونوں چیزوں کا تعلق اپنی ذات سے ہے، اللہ کی رسی۔ اب سوال یہ ہے رسی ہے کہاں؟ کہاں ہے آسمان سے رسی؟ اللہ کے نے قرآن میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی۔ اللہ کی رسی ہے کیا؟ ہوا اتباع القرآن و سنتہ، فرمایا قرآن اور رسول اللہ کی سنت یہ اللہ کی رسی ہے، اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور یاد رکھو، یہ اپنے ذہن میں لے کر کے جانا، اللہ کی رسی ٹوٹ نہیں سکتی، چھٹ سکتی ہے، چھٹ جائے گی تو پکڑنا مشکل ہو جائے گا، ٹوٹ نہیں سکتی چاہے دنیا کی طاقت اس پہ جھول جائے۔ نہ قرآن کوئی اس پر آنچ آ سکتی ہے، نہ رسول اللہ کی تعلیم کو کوئی مٹا سکتا ہے، مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، اور دنیا کی تاریخ نے انہیں مٹتا ہوا دیکھا ہے۔ قرآن جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی آج بھی ہے، اور ہمارا ایمان ہے قیامت کی صبح تک رہے گا۔ جس دن قرآن بدل جائے گا آکاش اور دھرتی سب فنا ہو جائے گی۔ دو چیزیں، آخری چیز، اس پر اپنی بات کو ختم کروں گا، مسلمانوں یہ لے کر کے جانا۔ فرمایا دوسری چیز تمہاری نجات کے لیے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ وہ کیا ہے کہ اے لوگوں، دعوت و تبلیغ کا کام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام جو دوسروں کی کامیابی کے لیے ہے، ایک اپنی ذات کے لیے تھی اوپر کی چیز، اور دوسری چیز ہے کہ اے لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، اچھائیوں کا حکم کرتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو۔ بس یہ دو چیزیں اگر ہوں گی تو دنیا کی کوئی طاقت نہ آپ کو تباہ کر سکتی ہے، نہ آپ کی آنے والی نسلوں کو تباہ کر سکتی ہے۔ اور اگر یہ دو چیزیں چھٹ گئیں تو پھر یاد رکھنا آج ہمارے چہرے پر داڑھیاں ہیں، سر پر ٹوپی ہے، یہ ٹوپی اور یہ داڑھی، یہ مسجد کے مینارے، یہ مدارس کی دیواریں، یہ خانقاہیں، یہ ہمیں ملی ہے تو ہمارے بڑوں کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے ملی ہے۔ آج یہ ہماری آنے والی نسلوں تک پہنچ سکتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ کھڑے ہو جاؤ، اپنی مسجدوں میں، اپنے محلوں میں جو برا کام کرتا ہوا پائے گا ہم اس کے خلاف مشن چلائیں گے، اور جب تک کہ وہ اس برائی کو چھوڑ نہیں دے سکتا۔ آپ بیٹھے ہوئے نا خاموش،
اپنی دنیا میں مست ہے، اپنی اولادوں میں مست ہے. دیکھو حالات کیا ہو گئے. ہر گھر کے اندر نشہ گھس چکا ہے. کون ہے ایسا محلہ اور ایسا گھر جہاں پہ اس میں افیم، چرس، گانجا، ڈوڈا، شراب نہیں پیا جا رہا ہے یا نہیں بیچا جا رہا ہے؟ دو گواہ کی مسلمانوں سہارنپور کے. حالات خراب ہو گئے، بدتر حالات ہو گئے ہیں. ہمارے روکنے کی وجہ ہم نے روکا نہیں، ان کے ہاتھ کو نہیں پکڑا، ان کی ٹھوڑیوں میں ہاتھ نہیں ڈالا. کھڑے ہو جاؤ، لگاؤ، محنت کرو، کوشش کرو اور اس لعنت سے اپنے معاشرے کو تباہ و برباد ہونے سے بچا لو. آج نہیں بچاؤ گے، کل ان کے خاندان میں ہے، کل کو آپ کے بچوں میں آئے گی، آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے. خاندان اجڑ گئے. دیکھو کتنے بچے لاواری سڑکوں میں گھوم رہے. کیا ہے؟ باپ نشے میں دھت رہتا ہے، چھوڑ دیا میری ماں کو. نوجوانوں کو عورتیں نہیں مل رہی ہیں، لڑکیاں نہیں مل رہی، لڑکیوں کو مرد نہیں مل رہے. جہاں جاؤ رشتہ لے کر کے چھان بین کرو تو پتہ چلتا ہے یہ تو نشیڑی ہے. میرے بھائی، میں آپ کا بھائی، میرے سامنے حالات میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے. ہماری عورتیں بھی نشہ بیچ رہی ہیں، ہماری عورتیں نشہ بیچ رہی ہیں. اور ان نشوں کا حال یہ ہے میرے بھائیوں، مجھے دکھ ہوتا ہے، میرا کلیجہ ہلنے لگتا ہے. ان نشوں کے کاروباری کی وجہ سے ہمارے گھر کی عورتیں جو ہماری محرم ہیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، وہ اتنا آگے بڑھ چکی ہیں کہ آج وہ تھانوں کی مخبرہ اور تھانوں کی دلالہ بن گئی. ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم. پوچھو، تھانے میں جا کر کے دیکھ لو. میری بیوی ہے، میری بہن ہے، میری ماں ہے. میرے خاندان میں بند کوٹری کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کی اطلاع آپ کے اور آپ کے بھائی کو نہیں ہوگی، لیکن تھانوں میں اس کی خبر ہے. یہ کہاں سے پہنچ گئی؟ میری دیوار تو کسی غیر مسلم کی دیوار سے نہیں ملی ہوئی ہے. میری عورتوں نے خبر پہنچائی ہے. ہم مجرم ہیں، ہماری عورتیں، ہمارا سماج مجرم ہے. بند کرو ان راستوں کو. یہ تمہاری ذات اور تمہاری شخصیت کو، تمہارے دین اور دھرم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی. تمہارا خون پانی کی طرح بہے گا، تمہاری جائیدادیں ختم ہو جائیں گی، تمہارے کوئی بچانے والا پرسان حال نہیں ہوگا. پلٹ آؤ اپنی زندگی سے. مجھے کہنے کا حق ہے، میرے سامنے حالات ہیں، میرا دل روتا ہے. کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ سوچ کے تم دیکھو. اس 50 سال 60 سال 70 سال کی زندگی میں کیا تم دنیا کا کما کر کے لے جاؤ گے؟ ارے پکڑو ان کے ہاتھوں کو، لگاؤ لگام اپنے گھر کی عورتوں پر، لگاؤ لگام اپنے بھائیوں پر. حالات کو بدلو، اور حالات کو آپ بدل سکتے ہیں، کوئی دوسرا آ کر کے نہیں بدلے گا. میرا جیسا آ کر کے آپ کے سامنے چیخ و چلا کر کے اپنے دل کا درد اور ٹیس بیان کر دے گا، کب تک بیان کرے گا؟ حالات آپ کو بدل لیں. آج نہیں بدلو گے تو کل تمہارے پاس کوئی وقت نہیں رہے گا. دیکھ لو دنیا میں کیا ہو رہا ہے، صرف تباہی اور بربادی. میرے بھائیوں، بہت کچھ درد ہے، لیکن خدا کے واسطے جو آپ نے مجھ سے سنا ہے، اس درد کو یہیں چھوڑ کے مت جانا، اسے لے کے جانا. اپنی مسجدوں میں بیٹھنا، کمیٹی بنانا، حالات پر غور کرنا. کون ہے جو بے راہ رو ہو رہا ہے؟
کون ہے جس کا رشتہ نماز سے اور مسجد سے اور قرآن سے چھٹا ہوا ہے؟ لاؤ اسے پکڑ کر کے، بہلا کر کے اس کی ٹھوڑی میں ہاتھ ڈالو۔ میرے نبی نے یہی تو کیا ہے، صحابہ نے یہی تو کیا ہے۔ آج ہمیں وہی کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہماری زندگی کو بچا لے، اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، ہمیں تمام برائیوں سے بچا کر کے ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ دعا کر لو، اللہ تعالیٰ کو منا لو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أشهدك أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. اے الہ العالمین، اے اکرم الاکرمین، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، اے قادر مطلق، اے اکرم الاکرمین، اے خالق السماوات والارض، اے خوبیوں کے مالک، اے حمد و ثنا کے بادشاہ، اے طاقتور اللہ، اے آسمان و زمین کے خزانوں کے مالک، اے اللہ، اے ارحم الراحمین، ہمارا ایمان ہے کہ آپ ہمیشہ سے زندہ ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اے اللہ، آپ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہیں، آپ جیسا اللہ کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ، آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں، ساری دنیا آپ کی محتاج ہے۔ اے الہ العالمین، ہمارا ایمان ہے کہ آپ نے جتنے انبیاء کرام بھیجے سب پر حق ہے۔ اے اللہ، سب نے دین کی دعوت و تبلیغ فرمائی کما حقہ، جیسا کہ ان کا حق تھا۔ اے اللہ، تمام نبیوں کے سردار ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ، انہوں نے بھی اے اللہ اپنی امت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اے اللہ، انہوں نے پتھر کھائے، اے اللہ قید با مشقت کی زندگی برداشت کی، اے اللہ پیڑوں کے پتے کھائے، اے اللہ بھوکے رہے، پیاسے رہے، کوئی دینے والا نہ تھا، کوئی پرسان حال نہ تھا۔ اے کریم آقا، سب اپنی امت کے لیے کیا۔ اے اللہ، ہماری طرف سے انہیں بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے الہ العالمین، اے اکرم الاکرمین، آپ غفار الذنوب ہیں، ستار العیوب ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، آج قرآن ختم ہوا ہے، اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ قرآن کے ختم پر تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اے اللہ، رمضان کا مہینہ بھی ہے، اے اللہ آپ ہماری دعا کو قبول فرما لیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، گناہ بہت ہے، اے اللہ بے پناہ گناہ ہے، ہر قدم پر ہر سانس میں گناہ ہی گناہ ہے۔ اے اللہ، سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہمارے اس قرآن سننے اور پڑھنے کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ، اس رمضان کے مبارک مہینے کے رات اور دن میں جو رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، اے اللہ ہمیں اس سے مالا مال فرمائے۔ اے اللہ، ہمارے دین اور ایمان اور اسلام کو مضبوط فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے کریم آقا، ہمیں گمراہی سے بچا لیجیے، برباد ہونے سے بچا لیجیے۔ اے اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔
اے مولا تو ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ اگر تو ناراض ہو گیا، اے اللہ ہمارا تو کوئی اللہ نہیں ہے، اے اللہ کوئی در نہیں ہے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے، اے اللہ تو ہی تو ہمارا اللہ ہے. اے اللہ ہمارے اعمال پہ فیصلے مت فرمائیے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے فیصلے فرمائیے. اے اللہ سارے حالات کو اچھا کر دیجئے. اے کریم آقا تیرے محبوب نبی کی اس امت پر اے اللہ لوگ دان لگائے بیٹھے ہوئے، اے اللہ برباد کرنے پر تلے ہوئے. اے کریم آقا بچا لیجئے. اے اللہ اس امت کے خاطر تیرے نبی نے آنسو بہائے. اے اللہ بڑی تکلیفیں جھیلیے. مولا اس امت کو بچا لیجئے. اے اللہ اس کے حالات کو اچھا کر دیجئے. اے اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں، اے اللہ نصرت اور مدد کے دروازوں کو کھول دیجئے. اے اللہ ہمیں معلوم ہے آپ بہت بے نیاز ہیں. اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ آپ بہت بے نیاز ہیں. اے اللہ اے کریم آقا لیکن اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری مدد فرما دیجئے. اے اللہ فلسطین کے اندر اے اللہ مسلمان تباہ و برباد ہو رہا ہے. اے اللہ وہاں کے حالات ہماری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں. اے اللہ چھوٹے چھوٹے بچے اے اللہ زخمی حالت میں اے اللہ مرے ہوئے. اے اللہ مائیں بلک رہی ہے، باپ بلک رہے. اے اللہ جوان لڑکیاں بیوہ ہو گئی. اے اللہ سب نے اے اللہ نصرت کے دروازوں کو کھول دیجئے. اے اللہ سب نے منہ موڑ لیا. اے اللہ سب نے منہ موڑ لیا. اے اللہ تو ہی تو اللہ ہے. اے اللہ تیری طاقت ساری طاقتوں کے آگے بھاری ہے. اے اللہ سارا دشمن ایک ہو گیا. اے اللہ ہمارا ایمان ہے کہ تیری طاقت کے آگے اے اللہ ان کی طاقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اے اللہ تو فیصلے فرما دے، مدد کے فیصلے فرما دے، نصرت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ انہیں ہمت دے دے. اے اللہ انہیں طاقت دے دے. اے اللہ انہیں ایسی طاقت دے دے کہ وہ اپنے دشمنوں سے لڑ سکے. اے اللہ اپنی رحمت کے خزانوں کو کھول دے. اے اللہ حرمین کی حفاظت فرما دے، بلاد مقدس کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما دے، خانقاہوں کی حفاظت فرما دے، مسجدوں کی حفاظت فرما دے. اے اللہ اپنی رحمت سے نواز دے. ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما دے، ملک میں امن و امان کو پیدا فرما دیجیے. اے اللہ نفرت کی دیواروں کو ختم فرما دیجیے، پیار اور محبت کی ہوائیں چلا دیجیے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. اے اللہ ہم سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. اے اللہ سب کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے جاننے والوں میں اے اللہ بہت سے لوگ بیمار ہیں، انہیں شفا عطا فرما دیجیے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. اے اللہ اپنی رحمت اور نصرت کے دروازوں کو سب کے لیے کھول دیجیے. اے اللہ ہماری آنے والی نسلوں میں دین کو زندہ فرما دیجیے. اے اللہ اپنی رحمت اور کرم کا معاملہ فرما دیجیے. اللہ اس قرآن کا ہمارے لیے
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل وسلم وبارك على روح سيدنا محمد في الارواح وصل وسلم على قلب سيدنا محمد في القلوب وصل وسلم على جسد سيدنا محمد في الأجساد وصل وسلم على قبر سيدنا محمد في القبور وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.